سورہ احقاف کی آیت نمبر 11، سورہ احقاف کا دوسرا رکوع اور 26ویں پارے کا بھی دوسرا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور کافروں نے مسلمانوں کو کہا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ، اگر اس میں کچھ بھلائی ہوتی تو یہ ہم سے آگے اس تک نہ پہنچ جاتے۔ یعنی کافروں نے مسلمانوں کے متعلق یہ کہا اگر دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بھلائی ہوتی، یہ کوئی اچھا دین ہوتا تو یہ غریب لوگ ہم سے آگے اس تک نہ پہنچ جاتے اور ہم سے پہلے یہ ایمان نہ لے آتے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے لیے نازل ہوئی، جو کہتے تھے کہ اگر دین محمدی حق ہوتا تو فلاں اور فلاں اس کو ہم سے پہلے کیسے قبول کر لیتے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور جب انہیں اس کی ہدایت نہ ہوئی تو اب کہیں گے کہ یہ پرانا بہتان ہے۔ یعنی جب ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے، یہ اسے نہ پا سکے تو جلن کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے قرآن پاک کے متعلق کہیں گے کہ یہ پرانا بہتان ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہے پیشوا اور مہربانی رحمت، یعنی توریت شریف، جس کا نزول قرآن سے پہلے ہوا۔ وَهَذَا کتاب مصدق لسانا عربیہ، اور یہ کتاب ہے تصدیق فرماتی عربی زبان میں، یعنی یہ کتاب قرآن پاک پہلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے۔ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ ظالموں کو ڈر سنائے، وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور نیکوں کو بشارت۔ یہ قرآن نیک لوگوں کو جنت اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بشارت سناتا ہے۔ ان الذین قالوا، بے شک وہ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ثابت قدم رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید پر ثابت قدم رہے، سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر آخر دم تک ثابت قدم رہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر خوف نہ ان کو غم، یعنی قیامت میں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ موت کے وقت ان کو کچھ غم ہوگا۔ اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت والے ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، ان کے اعمال کا انعام، یعنی یہ ان کے نیک اعمال کا صلہ ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے آدمی کو حکم کیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف سے اور جنی اس کو تکلیف سے۔ ماں کی عظمت اور شان کا ذکر کیا گیا، والدین کے حقوق کو بیان کیا گیا، خاص طور پر ماں کی تکالیف کا ذکر کیا گیا کہ ماں اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، اس میں بھی تکلیف اٹھاتی ہے اور اس کی پیدائش کے وقت بھی وہ تکلیفیں اٹھاتی ہے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، اور اسے اٹھائے پھرنا اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے میں ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کم سے کم حمل کی مدت 6 ماہ ہے، کیونکہ جب دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہوئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حولین کاملین، 2 پورے سال،
تو حمل کے لیے 6 ماہ باقی رہے۔ یہی قول ہے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کا، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس آیت سے رضاعت کی مدت 2.5 سال ثابت ہوتی ہے۔ تفاصیل ما دلائل کتب اصول میں مذکور ہیں۔ فتویٰ اس پر دیا گیا کہ اگر کوئی بچہ 2.5 سال کی عمر کے اندر وہ اگر کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ عورت اس کی رضاعی ماں ہو جائے گی، اور اس عورت کی ساری بیٹیاں اس کی رضاعی بہنیں ہوں گی۔ اس عورت کا بھائی اس کا رضاعی ماموں ہوگا، بہن رضاعی خالہ ہوگی، اور اس عورت کا شوہر اس کا رضاعی باپ ہوگا، اس کے شوہر کا بھائی اس کا رضاعی چچا ہوگا۔ اس طرح سارے رشتے رضاعت سے قائم ہو جائیں گے 2.5 سال کے اندر۔ اور جہاں تک دودھ پلانے کا تعلق ہے تو خواتین کو لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ صرف 2 سال تک پلائیں، 2 سال سے زائد دودھ نہ پلائیں۔ آگے ارشاد فرمایا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب اپنے زور کو پہنچا اور 40 برس کا ہوا۔ اپنے زور کو پہنچا اور عقل و قوت مستحکم ہوئی، اور یہ بات 30 سے 40 سال تک کی عمر میں حاصل ہوتی ہے، اور پھر وہ 40 سال کا ہو گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں، صدر الافاضل علیہ رحمہ نے لکھا، یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ کی عمر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال کم تھی۔ جب حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال کی ہوئی تو آپ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 20 سال کی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمراہی میں آپ کے ساتھ تجارت کی غرض سے ملک شام کا حضرت صدیق اکبر نے سفر کیا۔ ایک منزل پر ٹھہرے، وہاں ایک بیری کا درخت تھا۔ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سائے میں تشریف فرما ہوئے۔ قریب ہی ایک راہب رہتا تھا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس چلے گئے۔ راہب نے آپ سے کہا، یہ کون صاحب ہیں جو اس بیری کے سائے میں جلوہ فرما ہے؟ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں۔ راہب نے کہا، خدا کی قسم یہ نبی ہیں۔ اس بیری کے درخت کے سائے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے آج تک ان کے سوا کوئی نہیں بیٹھا۔ یہی نبی آخر الزماں ہے۔ راہب کی یہ بات حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اثر کر گئی، اور نبوت کا یقین آپ کے دل میں جم گیا، اور آپ نے صحبت شریف کی ملازمت اختیار کی، یعنی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، سفر و حضر میں آپ سے جدا نہ ہوتے۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نبوت و رسالت کے ساتھ سرفراز فرمایا تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر ایمان لائے۔ اس وقت حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 38 سال کی تھی۔